کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سرا صدیق کا، ہے کلام اللہ میں بھی تذکرہ صدیق کا۔ ناز کیوں نہ ہو صداقت پر تیری کونین کو، ہو گیا حق سے لقب تجھ کو عطا صدیق کا۔ جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئی، پھر صفِ اول میں سرمایہ رہا صدیق کا۔ وار کر سرکار پر تن من یہ کہتے آپ تھے، خود خدا ہے اور محبوب خدا صدیق کا۔ اور جام کوثر جو علی کے ہاتھ سے ہے چاہیے، بن کے رہنا ہوگا دنیا میں گدا صدیق کا۔ دل میں ہے بغض علی تو خارجی یہ یاد رکھ، حشر میں کیسے کرے گا سامنا صدیق کا۔ ثانی اثنین آیا ہے قرآن میں جس کے لیے، کیا ہے قرآن نے بتایا مرتبہ صدیق کا۔ تم بھی مظہر دل کے کانوں سے صدا سنتے رہو، پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ اولیاء صدیق کا۔ ہے قرآن پاک۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وامن والہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، جمادی الاخری یا جمادی الثانیہ یا جمادی الآخرہ، جس کو غلطی سے لوگ جمادی الثانی کہتے ہیں، صحیح نام جو ہے وہ مؤنث کے دونوں الفاظ ہیں، ثانی مذکر ہے اور ثانیہ مؤنث ہے۔ ثانیہ، اخری اور آخرہ یہ تینوں مؤنث کے الفاظ ہیں، تو جمادی الاولی جمادی الاخری یہ صحیح نام ہے۔ ربیع الاول ربیع الثانی وہ ٹھیک ہے، لیکن جمادی الاول جمادی الثانی یہ غلط ہے۔ یہ جمادی الاولی اور جمادی الاخری ایسے ہے۔ اس مہینے میں 11 غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال باکمال ہے۔ وصال باکمال اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وصال کے بعد ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو خود بخود حجرہ انور کا دروازہ کھل گیا اور حضور پاک کے روضہ انور سے آواز آئی کہ میرے یار کو میرے ساتھ ملا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کیونکہ میں اس کے ملنے کے لیے مشتاق ہوں، بیتاب۔ یہ صرف کائنات میں رتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد 2.25 سال کا عرصہ آپ حیات رہے۔ اس عرصے میں آپ نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے فتنوں کے اوپر قابو پایا، اور مرتدین اور منکرین زکوٰۃ جو ہیں ان کا کلا کما کیا، مسیلمہ کذاب کا علاج کیا، اور بہت ساری چیزیں جو ان کی خصوصیات میں سے اور امتیازات میں سے ہیں، ان کا ذکر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے اس سال، یعنی اس سال کے اس مہینے کے اندر، اس سے پہلے میں نے واقعہ ہجرت جو ہے وہ آپ کے سامنے کبھی تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ ہجرت جو ہے یہ ابوبکر صدیق کے لیے ایسے ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام کے لیے معراج ہے۔ حضور کو رجب کے مہینے میں 27 کی شب کو معراج نصیب ہوئی، اور اللہ کا دیدار کیا اور آسمانوں کی سیر کی، اور ابوبکر صدیق کے لیے ہجرت کا سفر جو ہے وہ معراج سے کم نہیں تھا۔ اس میں بڑے نقطے بھی ہوں گے، ایمان افروز واقعات بھی ہوں گے، حقائق بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے اگر سماعت فرمائیں گے تو آپ کو ذوق بھی حاصل ہوگا، ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی، دین کا ذوق اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بھی آپ کے سینے کے اندر مجزن ہوگا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات کے اوپر، خاص طور پر سورہ توبہ میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غار ثور کے اندر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ابوبکر صدیق ساتھ تھے، کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا۔ 3 دن 3 راتیں وہاں قیام فرمایا، تو اللہ پاک نے یہ واقعہ بیان کیا کہ 2 میں سے دوسرا جب اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ الفاظ اتنے جاندار ہیں اور اتنے مؤثر ہیں اور اتنے عشق رسول اور شان صداقت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر ان کی تفسیر پڑھی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ الفاظ کیسے نازل فرمائے۔ ابو بکر نے حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ کافر غار کے منہ پر آ گئے ہیں، اگر یہ تھوڑا سا جھک کے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور پاک نے فرمایا، اے ابو بکر غم نہ کر، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ خوف نہ کر۔ عربی زبان میں بڑی وسعت ہے نا، لفظ جب بدلتا ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ لا تخف نہیں فرمایا خوف نہ کر، بلکہ لا تحزن فرمایا غم نہ کر۔ تو خوف اور حزن کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ خوف جو ہے وہ اپنی ذات کا ہوتا ہے، اور غم جو ہے وہ دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ تو اپنی جان حضور کے قدموں پر قربان کر چکے تھے۔ غار میں سوراخ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دینا اور سانپ کے بار بار ڈسنے کے باوجود بھی اپنا پاؤں پیچھے نہ کرنا، یہ اپنی جان قربان کرنی ہے، اور کیا ہے۔ کوئی کسی کے لیے کانٹے کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، اور ابو بکر جو ہیں سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے
آرام اور حضور پاک کی نیند میں خلل آنے کے پیش نظر انہوں نے اپنا پاؤں جو ہے سانپ کے منہ میں ڈالے رکھا۔ ڈسا جو سانپ نے تو صدیق نے کہا سسکی نہیں بھروں گا وفادار نبی۔ بڑے بڑے وفادار ہوئے ہیں، وفا کرنے والے ہوئے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری جو ہے اسے ضرب المثل ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ الفاظ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو فرما رہے تھے، یہی بعین ہی الفاظ جو ہیں وہ قرآن کی آیت نازل کر کے قرآن کا حصہ بنا دیے۔ اور ان اللہ معنا کے اندر یہ ہے کہ حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ دونوں کا ذکر کیا، اے ابو بکر اللہ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کی معیت جو مجھے رسول ہونے کے اعتبار سے حاصل ہے، اللہ نے میری وجہ سے تیری صحابیت کو قبول کرتے ہوئے تجھے بھی وہی معیت عطا فرمائی ہے جو مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر پہلا جو جملہ ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یہ بھی یعنی یوں کہا جا سکتا تھا نا کہ رسول کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کو، ایسے بھی ہو سکتا تھا دو میں سے دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا تھا۔ اور دوسرا کون ہے؟ حالانکہ پہلے تو حضور پاک ہونے چاہیے نا، کیونکہ حضور تو نبیوں میں بھی پہلے ہیں، رسولوں میں بھی پہلے ہیں، ساری مخلوق میں۔ انا اول المسلمین، قرآن پاک کہتا ہے کہ تمام مسلمانوں سے، تمام جھکنے والوں سے سب سے پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے حضور پاک کو پہلا نہیں کہا بلکہ حضور پاک کو دوسرا کہا ہے۔ تو پہلا کون ہوا؟ ابو بکر صدیق۔ اس میں ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ دوسرے ہو جائیں تاکہ ابو بکر پہلا ہو جائے، تاکہ اس کے پہلا خلیفہ ہونے کا کوئی انکار نہ کر سکے، کہ یہ وہ پہلا ہے جس کو اللہ نے پہلا فرمایا۔ اور یہ جملہ جو ہے اس میں ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے۔ 1,24,000 یہ کم و بیش صحابہ کرام ہیں، کسی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، صرف ابو بکر صدیق کی صحابیت جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ متفقہ اصول ہے کہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہو یا ایک حرف ہو، اس کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ تو باقی سارے صحابہ کی صحابیت کا انکار کرنا وہ گمراہی ہے، وہ بے دینی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا یہ کھلا ہوا کفر ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا۔ دوسری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے جو کافروں کی منصوبہ بندی انہوں نے کی تھی، اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، وہ میں ابھی اس کے تحت آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ واقعہ ہجرت فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے محبوب تیرے بارے میں جب کافر لوگ مکر و فریب کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، جال بن رہے تھے، سازش کر رہے تھے، کس بات کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ تمہیں قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا تمہیں قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا تمہیں مکے سے نکال دیں۔ ادھر یہ تمہیں ختم کرنے کے مکر و فریب کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنے نبی کو بچانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بڑھ کر خفیہ تدبیر کس کی ہو سکتی ہے۔ یہ آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، 30 بلکہ 30 ہے۔ اب میں آپ کے سامنے واقعہ ہجرت کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرتا ہوں۔ ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب بھی صحابہ کرام کا ذکر آیا، اور بالخصوص خلفاء راشدین کا، اور بالخصوص ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کا ذکر آیا، تو بڑے دھڑلے سے
ایسی دلیل دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کس بارے میں دلیل لکھی ہوئی ہے، اور یہ بالکل جاہل بلکہ اجہل بندہ جو ہے وہ ایسی دلیل دے سکتا ہے کہ نہیں جی نہیں، یہ تو در والے ہیں اور وہ گھر والے ہیں، اور در والے جو ہیں وہ گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ آپ نے دلیل سنی ہوگی۔ بندہ ان سے پوچھے مولا علی گھر والے ہیں کہ در والے ہیں؟ کہتے ہیں گھر والے ہیں۔ کیوں گھر والے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حسنین کریمین کی امی جان حضور پاک کے جگر کا ٹکڑا، وہ مولا علی کی بیوی ہیں۔ حضور نے اپنا جگر کا ٹکڑا ان کو عطا کیا، لہذا سیدہ فاطمہ الزہرا کا مولا علی کے نکاح میں آنا اس نسبت نے حضرت علی کو حضور کا گھر والا بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عثمان غنی گھر والے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے گھر میں، مولا علی کے گھر میں حضور پاک کی ایک شہزادی ہے، ایک بیٹی ہے۔ عثمان غنی جن کے گھر میں حضور پاک کی 2 شہزادیاں ہیں، اور ان 2 شہزادیوں کا وہی باپ ہے، وہی ماں ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کا ماں اور باپ ہے، اسی نبی کا وہ دونوں نور ہیں، اس لیے عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تو ایک بیٹی آئے تو وہ گھر والا بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں وہ کیوں گھر والا نہیں بنتا جی؟ یہ منطق جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ابو بکر صدیق جو ہیں اور عمر فاروق جو ہیں، جب بیٹی کسی کو دی جائے تو وہ گھر والا بن جاتا ہے، تو جس سے بیٹی لی جائے کیا وہ گھر والا نہیں بنتا؟ ابو بکر کی بیٹی بھی نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ عمر فاروق کی بیٹی بھی نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے اندر ہے۔ تو بیٹی کسی اور کو دیں اور بیٹی گھر سے باہر جائے تو وہ گھر والے ہی رہتے ہیں، اور بیٹی اللہ کے رسول قبول کریں اور وہ بیٹی نبی کے گھر میں آئے تو وہ کیسے گھر والے نہیں بنتے؟ لہذا یہ جہالت کی دلیلیں جو ہے نا یہ لوگوں کو چھوڑ دینی چاہیے، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اس عقیدے پہ عمل کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق کا نسب وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا نسب ہے، اوپر 2 3 4 واسطوں سے حضور پاک کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور آگے ایک اور بات آپ کو نئی بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر میرے دورے باپ ہیں۔ دورے باپ وہ کیسے؟ ابو بکر صدیق کے 2 بیٹے عبد الرحمن اور محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ عبد الرحمن کی بیٹی اسماء، محمد کی بیٹا قاسم۔ یہ قاسم وہ نہیں ہے جو کربلا کے اندر امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے تھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں۔ ان کا نکاح ہوا آپس میں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کا اور قاسم بن محمد کا۔ حضرت اسماء بن بنت عبد الرحمن کا اور قاسم بن محمد کا نکاح ہوا، تو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ام فروہ۔ کیا نام تھا؟ ام فروہ۔ حضرت مولا علی کا بیٹا امام حسین کا بیٹا زین العابدین، امام زین العابدین کا بیٹا امام باقر۔ یہ ام فروہ جو ہے نا، جو حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی لگتی ہیں، یہ مولا علی کے پڑپوتے سمجھ لو، امام باقر، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ ام فروہ اسماء کی بیٹی اور قاسم کی بیٹی، اور اسماء اور قاسم عبد الرحمن اور محمد کی اولاد، یہ ابو بکر صدیق کی اولاد۔ تو پڑپوتی ہوئی ابو بکر صدیق کی، اور امام باقر پڑپوتے ہوئے مولا علی کے، ان دونوں کی شادی ہوئی تو پیدا کون ہوئے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آگے جتنے امام ہیں امام مہدی تک سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سارے امام جو ہیں امام جعفر صادق سے لے کر امام حسن عسکری تک، اور دوسرے لوگوں کے عقیدے کے مطابق ہمارے عقیدے میں تو وہ پیدا ہوں گے، وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ بہرحال اگر پیدا ہو چکے ہیں تو وہ امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، اور یہ سارے امام جو ہیں امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی نقی، امام محمد تقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی، یہ سارے امام جو ہیں یہ ابو بکر صدیق کے نواسے لگتے ہیں اور مولا علی کے پوتے لگتے ہیں۔
اب بتاؤ در والا کون ہے اور گھر والا کون ہے؟ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قرآن پاک کی جو آپ نے آیت ترجمے کے ساتھ سنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہجرت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت عطا فرما دی، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے اور سوائے مولا علی کے، ان دونوں کو بھی اجازت نہیں ملی۔ ادھر کافروں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے اور ایک اجلاس ہوا ان کا دارالندوہ کے اندر، یہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، یہاں وہ جمع ہوتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ چنانچہ یہ بڑا خصوصی اجلاس تھا کیونکہ اس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام بنانا تھا۔ چنانچہ ابو جہل بھی شامل ہوا، عتبہ بھی شامل ہوا، عتیبہ بھی شامل ہوا، شیبہ بھی شامل ہوا، ابو سفیان بھی شامل ہوا، ابو جہل، اور یہ سارے بڑے بڑے کفار جو تھے یہ سارے اس میں شامل تھے۔ اور مہمان خصوصی کون تھا اور صدارت کس کی تھی؟ شیخ نجدی کی۔ شیخ نجدی شیطان تھا، وہ بڑی بزرگ بن کے نا وہ ان کے اجلاس کے اندر آدم کا یہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کون ہے ہمارے، یہ مکے میں تو نہیں رہتا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری باتیں سنوں گا، جو بات تمہارے فائدے کے لیے ہوگی اس کو میں اوکے کروں گا، اور جو بات نقصان کے لیے ہوگی اس کو میں اس کی تردید کروں گا۔ چنانچہ سیرت ابن ہشام اٹھا کر دیکھیں اور سیرت رسول عربی اٹھا کر دیکھیں، ان کتابوں کے اندر یہ شین کی پٹی، غیاث اللغات جو ہے نا کتاب، لغت کی کتاب، اس میں شین کی پٹی نکالیں تو شیخ نجدی کے آگے لکھا ہوگا شیطان اور ابلیس۔ اب ایک کافر بولا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دو، نہتا، ان کے پاس نہ ہتھیار ہو نہ کوئی ڈنڈا سوٹا ہو، اور اکیلے مکے سے ان کو باہر نکال دو، تو خود ہی جب مکے میں واپس نہیں آنے دو گے تو کیا کر لیں گے، اکیلے ہوں گے اور کہیں چلے جائیں گے آخر تھک ہار کے۔ تو شیخ نجدی نے کہا نہیں، یہ تمہارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ تم خود ہی کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہیں، ان کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ جس کو جادو سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی جادو اثر گفتگو کرتے ہیں، جادو کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، اور ان کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنی میٹھی زبان سے کسی بھی خاندان قبیلے کے پاس چلے جائیں گے اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کریں گے اور ان قبیلے کو اپنا ہم نواب بنا لیں گے، اور پھر مکے میں واپس آ کر تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہارا سارا منصوبہ جو ہے وہ خاک میں ملا دیں گے۔ لہذا یہ کام نہ کرنا ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ ایک اور بولا، اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کسی کوٹھڑی میں بند کر دیتے ہیں، نہ کھانے کے لیے دو نہ پینے کے لیے دو، گرمی کا موسم ہے اور پھر خود ہی یہ بھوکے پیاسے اندر پسینہ آئے گا، اور گرمی کی وجہ سے اور موسم کی شدت و حدت برداشت نہ کرتے ہوئے یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو شیخ نجدی نے کہا نہیں، یہ بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خود ہی تو کہتے ہو، یہ نبی کہتا ہے کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو جو اپنے رب سے کھاتا پیتا ہے وہ تمہارے کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ کوٹھی میں رہیں گے اور تنگ آ جائیں گے، تمہیں پتہ ہے کہ اس کے پسینے سے وہ خوشبو آتی ہے جو کسوری میں بھی نہیں ہے۔ اس کی خوشبو جب پسینہ آئے گا، اس کی خوشبو پھیلے گی۔ اس کا یار ابھی ابو بکر صدیق اور مولا علی ابھی مکے کے اندر ہی ہیں، وہ یہاں سے گزریں گے اور وہ اپنے نبی کی خوشبو سونگھ کے کوٹھی سے نکال لیں گے اور تم پھر بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ تیسرے بندے نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی اونٹنی جو اپنے اوپر بندے کو سوار نہ کرتی ہو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا الڑ راچی، الڑ، جو اپنے اوپر کسی کو سوار نہیں کرتی، اس کے اوپر اس کو سوار کر کے اس کی ٹانگیں باندھ دیتے ہیں اور اس کو مکے کی گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ گلیوں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ لگا کے اس کو شہید کر دے گی۔ تو شیخ نجدی نے کہا ایسا بھی نہ کرنا، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو جاندار ڈاچی ہے نا،
تمہیں پتہ ہے کہ اس نبی نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور آسمان کا چاند جو ہے وہ ٹکڑے ہو کر زمین کے اوپر آ گیا. وہ تو جاندار نہیں ہے. جب بے جان چیزیں جو ہیں وہ اس کے اشاروں پہ چلتی ہیں تو اس اونٹنی کی کیا جرت ہے کہ جب اشارہ کرے کہ چل سیدھی مجھے ابو بکر کے گھر لے جا تو یہ نہ جائے. لہذا ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو ہمیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دے رہا تو پھر خود ہی مشورہ دے. اس نے کہا تمہارا سردار ابو جہل جو ہے نا وہ پہلے وہ مشورہ دے, اس کے بعد میں دیتا ہوں. ابو جہل کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے, اور یہ اس فرعون سے بڑا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا. ایسے نہیں کہا تھا حضور نے. اس نے جو مشورہ دیا شیطان نے اس کو شاباش دی اور کہا کہ تیری بات جو ہے نا وہ دل کو لگتی ہے اور یہ کرو گے تو کامیابی کے امکانات موجود ہیں. اس نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا ایسا کرو کہ ہر خاندان کا ایک نوجوان تلوار لے کر جو بہادر ہو, نڈر ہو اور اس کو کوئی کسی کا خوف خطرہ نہ ہو, وہ آج رات کو اس کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں, اور جب صبح تہجد کے ٹائم یہ گھر سے نکلے گا اور نماز پڑھنے کے لیے حرم شریف میں جائے گا تو سارے مل کر قتل کر دیں گے. وہ اس کے خاندان والے خون بہا مانگیں گے تو ہم سارے چندہ اکٹھا کر کے 2 خون بہا دے دیں گے اور ہمارا منصوبہ بھی کامیاب ہو جائے گا. یہ منصوبے ہیں اس ذات کے لیے جس کی ماں نہیں ہے, جس کا باپ نہیں ہے, ہاں جی, جس کا دادا نہیں ہے, جس کے سر کے اوپر سارے سائے اللہ نے اٹھا لیے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ میرا نبی جو ہے وہ کسی کے سائے میں پلا ہے, یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں پلنے والا ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے نا نبی ختم ہو جائے گا, نبی کو مار دیا جائے گا, نبی کو قتل کر دیا جائے گا, نبی کو مٹا دیا جائے گا. جب نبی کا دین مٹنے والا نہیں ہے تو نبی خود کیسے مٹنے والا ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدہ عطا فرمایا ہے نا وہ یہ ہے کہ بار بار نبی کے مرنے کی اور مٹنے کی اور قتل ہونے کی اور مرنے کی باتیں نہ کیا کرو, بلکہ یوں کہا کرو کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ادھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ پاک کی ہدایت کے مطابق حضور پاک نے حضرت مولا علی کو فرمایا کہ اے علی آج کی رات تو نے میرے بستر کے اوپر گزارنی ہے. باہر کافروں نے تلواروں کے سائے کیے ہوئے ہیں, تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں, اور مولا علی کو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اے علی آج تو نے میرے بستر پر رات گزارنی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی اتنی سکون کی نیند نہیں آئی جتنی سکون کی نیند اس رات آئی ہے مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں آج شہید بھی کر دیا گیا تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر شہید ہوں گا. اس سے بڑھ کر اور مجھے انعام اور تحفہ کیا چاہیے؟ اور دوسرا اس لیے کہ مجھے آج کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ حضور پاک نے امانتیں میں دی تھیں. کافروں نے حضور پاک کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھیں. آپ اندازہ فرمائیں, ایک جان کے دشمن ہیں, مارنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور پھر کوئی ان کو مکے میں حضور پاک جیسا امانت دار بھی نظر نہیں آتا. اپنی امانتیں حضور پاک کے سپرد کی ہوئی ہیں, تو حضور پاک نے وہ امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کر دیں اور فرمایا اے علی یہ امانتیں صبح کافروں کے حوالے کر کے تو میرے پاس مدینہ پاک میں آ جانا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ آج رات مجھے کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اگر آج کوئی نقصان ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ امانتیں واپس کر کے میرے پاس مدینہ پاک میں آ جانا. باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی شک نکال لیتے ہیں اپنی بدعقیدگی کے اوپر. وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے اوپر اعتماد کیا اور امانتیں جو ہیں ابو بکر کے حوالے نہیں کی تھیں, حضرت علی کے حوالے کی تھیں. میں نے کہا نبی پاک نے اپنی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کی تھیں اور اللہ نے اپنی امانت ابو بکر صدیق کے حوالے کی تھی کہ یہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ میری امانت ہے. اے علی تو نبی کی امانتوں کی حفاظت کر, اور اے صدیق تو میری امانت کی حفاظت کر.
ایک صاحب کہنے لگے کمال تو حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، بستر کے اوپر سوئے، ابو بکر تو ڈر کے ساتھ مدینہ چلے گئے تھے۔ میں نے کہا دونوں کا کمال ہے، ہم کسی کے کمال کے منکر نہیں ہیں، یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا۔ یہ اصل میں ایسا دور چل رہا ہے کہ کوئی کسی کا گستاخ، کوئی کسی کا گستاخ، کوئی کسی کا گستاخ۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہمیں اللہ نے عقیدے کا ایسا خزانہ عطا کیا ہے کہ جس میں کسی کی بھی توہین اور گستاخی نہیں ہے۔ ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں، نبیوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کرام کا۔ ہم اس طرح کی شکیں نہیں تلاش کرتے کہ یہ ایسے ہو گیا تو فلاں کی شان کم ہوگی، فلاں کی شان۔ ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی حق کا امام ہے اور مولا علی بھی حق کا امام ہے۔ ابو بکر کو اللہ نے اپنی امانت عطا کی اور نبی پاک نے اپنی امانتیں جو ہیں وہ مولا علی کو عطا فرمائیں۔ وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، یہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ کو نبی پاک نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور فرمایا علی بتوں کو اتارتا جا۔ اور ہجرت کی رات نبی پاک نے فرمایا کہ علی تو میرے بستر پر سو جا، اس لیے کہ میرے کندھوں پہ اوپر سوار ہونا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہجرت کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے کندھوں پہ سوار کر کے اتنا لمبا سفر جو ہے وہ غار ثور تک جانا پڑے گا، اور یہ کام جو ہے یہ ابو بکر صدیق ہی کر سکتا ہے۔ جو نبی کے کندھوں پر سوار ہو وہ بھی حق کا امام ہے، اور نبی جس کے کندھوں پر سوار ہو وہ بھی حق کا امام ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز سے جس کی جو ڈیوٹی لگائی اس نے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کی۔ یہ چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے اور بات تھوڑی سی آگے چلی ہے، انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعے کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں واقعہ ہجرت سے روشنی حاصل کر کے اپنے ذہن و ضمیر کو، دین و ایمان کو روشن اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔